بھارت ہے مکمل طور پر جہالت کا گڑھ بنتی جا رہی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کا کیا حال تھا، اس کا عکس اگر آپ کو دیکھنا ہو تو بھارت میں دیکھا جا سکتا ہے بآسانی، اس لیے کہ بھارت میں بھی سب کچھ ہے۔ بھارت میں پڑھے لکھے افراد بھی ہیں، بھارت میں تجارت بھی ہوتی ہے، بھارت میں ترقی بھی کسی حد تک ہو رہی ہے، بھارت میں کئی نئے شعبے بھی تعمیر ہو رہے ہیں، بلند عمارتیں بھی بن رہی ہیں، بھارت میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہوگا۔ لیکن بھارت ہی وہ ریاست ہے جس کے اندر مذہبی جنونیت بڑھتی جا رہی ہے، بے لگام ہو چکی ہے۔ بھارت ہی وہ ملک ہے جہاں مذہب کے نام پر مسلمانوں کو، انسانوں کو، خلق خدا کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارت ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر آج سب سے سستا ایک قوم کا خون ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ بھارت میں آج ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پائلٹس بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی، جج بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ لیکن بھارت میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے انسانیت۔ یہ انسانیت بھارت کے آئین، قانون، انصاف بلکہ وہاں موجود ہر شعبے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج بھارت میں سوائے ایک جنونی طبقے کے تمام طبقات خصوصاً مسلمان غیر محفوظ ہو چکے ہیں، ان پر زمین تنگ کی جا چکی ہے۔ بھارت آج وہی منظرنامہ پیش کر رہا ہے جو اسلام سے پہلے عرب کا تھا۔ آج بھارت میں نوکری دی جاتی ہے تو مذہب دیکھ کر، جینے کا حق ملتا ہے تو مذہب کی بنیاد پر، تعلیمی درسگاہوں میں مذہبی جنونیت باقاعدہ پڑھائی جا رہی، سکھائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بھارت میں اگر علاج بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ علاج بھی مذہبی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بیمار جو آیا علاج کے لیے اس کا مذہب کیا، پاکستان کے قیام کی وجہ مذہب نہیں تھی، پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر نہیں ہوا تھا۔ وہ آج بھارت کا حال دیکھ لیں اور کم از کم اپنے ان بیانات پہ معافی تو مانگ لیں۔ جو لوگ ریاست پاکستان میں یہ نظریہ امپوز کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے اور اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، تو وہ اس ملک کو دیکھیں جس کے ٹکڑے کرنے کے بعد ہی ہمیں ہمارا پاکستان ملا۔ الحمدللہ آج اس ملک میں ایک انسان اپنا علاج نہیں کرا سکتا۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کہ اس کو ریاست ایک بنیادی حق ہے نا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ہوگا۔ آج اس کو بنیادی حق بھی اس کی ریاست نہیں دے رہی، بنیادی حق سے بھی وہ محروم ہے، صرف ایک وجہ مذہب، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ یہ بیانیہ آپ کو بھارت میں وردی میں بھی نظر آئے گا، سفید کوٹ میں بھی نظر آئے گا، کالے کوٹ میں بھی نظر آئے گا، انصاف کے ترازو میں بھی نظر آئے گا، صحافی میں بھی نظر آئے گا، کسی سیاستدان کے جلسے میں بھی نظر آئے گا، مذہبی اجتماعات میں بھی نظر آئے گا، بھارت کے پارلیمنٹ میں نظر آئے گا، کیونکہ مسلمانوں سے دشمنی کا یہ نظریہ آج بھارت کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ فساد کی جڑ نریندر مودی۔ بھارت میں مسلمانوں کو کون مار رہا ہے یہ بتانا مشکل ہے، کیونکہ کبھی مارنے والا وردی میں ہوتا ہے، کبھی عام سے لباس میں، کبھی کوئی نعرہ لگا کر مارتا ہے تو کبھی غدار کہہ کر مار دیتا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مارنا ہے۔ اچانک نہیں یہ نظریہ آیا، ذرا سنیے گا غور سے، یہ وہ نظریہ ہے جو دہائیوں تک، ڈیکڈز تک بھارت میں پلتا رہا، پروان چڑھتا رہا اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی رہی، اس نظریے کو فروغ دینے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی رہی۔ آج بھارت میں ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اچانک شروع ہوا؟ ہرگز نہیں، اچانک شروع نہیں ہوا۔ اس سے آپ کہہ لیں کہ ایک لاوا تھا، وہ لاوا تھا جو کافی عرصے سے پک رہا تھا اور آج پھٹ رہا ہے۔ اسلام کو ختم کرنا، مسلمان کو نیست و نابود کرنا، یہ تو خواب ہیں بھارت میں رہنے والے انتہا پسند ہندوؤں کے، جن کا تذکرہ اب وہ کھلے عام کرتے ہیں، بغیر کسی سے ڈرے، بغیر کسی سے گھبرائے، کیونکہ جب ریاست ہی اس بیانیے کو فروغ دینا چاہ رہی ہو، جب ریاست ہی یہ چاہ رہی ہو اور ریاست کا یہ نیریٹو ہو کہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا جائے بھارتی سرزمین پر، تو پھر کوئی کیوں ڈرے گا، پھر کوئی کیوں گھبرائے گا جب وردی والے ہی مسلمان کا قتل کرنے پر آ جائیں۔ آپ نے دیکھا جو مار کٹائی ہو رہی تھی اس میں وردی والا بھی شامل تھا۔ تینوں مہمانوں کو وارم ویلکم۔ گفتگو کا آغاز میں حارث نواز صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو بھارت کی حالت ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عرب کی وہ حالت ہے جو اسلام کی آمد سے پہلے تھی؟ اگر کسی نے وہ حالت صرف پڑھی ہوگی، ظاہری بات ہے ہم نے دیکھی تو نہیں ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہے تو بھارت کو دیکھ لے۔ دیکھیں ڈاکٹر فضا، بات یہ ہے کہ اس وقت بھارت ایک جنگی جنون میں ہے۔ یہ جو گجرات کا کسائی ہے نریندر مودی، یہ ایک اب انتہا پسند آرگنائزیشن، ہم سب کو معلوم RS کا کمانڈر ہے، ایکسٹریمسٹ ہندو ہے، جس کا ایک ہی نظریہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کریں، اینٹی مسلمان ہے،
اور وہ چاہتے ہیں کہ ہندو اسٹیٹ بن جائے. جو ایک پہلے ان کا سیکولر کا ایک نعرہ تھا وہ بھی ختم کر دیا, اور اب جو ایک دو نظریے کی بات کرتے تھے قائد اعظم کے ویژن کی, وہ اب سب کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن یہ ذہنی پستی میں انتہا سے زیادہ گرے ہوئے حرکتوں میں آگے ہیں کہ ان کو اب کسی کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان مودی کا شائننگ انڈیا یہی تھا جو تیار ہو چکے افتخار صاحب. یہ جو کچھ ہمارے سامنے آج ہے, ہمیں پتہ ہے ایسا ہونے والا ہے اور ہوگا, کیونکہ جب گجرات کے رائٹس کے بعد مودی کو دنیا میں برا سمجھا گیا اور ایون امریکہ نے اس پہ پابندی لگا دی, تو اس کے بعد یہ شخص آگے ہو گیا, پیچھے نہیں گیا. اس کی پارٹی کو ہر آنے والے الیکشن میں زیادہ نشستیں ملی. اس سے سمجھ آ رہی تھی کہ وہاں پہ جو ہندو بنیاد پرست ہیں وہ عوام میں کام کر رہے ہیں اور ان کا ووٹ بینک پڑ رہا ہے. ایک تو ان کے اندرونی مسئلہ یہ ہے. اب ہے جو ظلم اور بربریت, وہ ہے انسانی حقوق کی وائلیشن. اب جتنی بھی باتیں آپ اور میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کرتے ہیں اس کو کون سنتا ہے؟ یہ کام تو ہماری ان ایمبیسیز کا تھا دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں کہ جو فوٹیج آپ دکھا رہے ہو اپنے ایک مختصر سے ویورز کو, وہ دنیا میں وہاں پہ ہمارے ایمبیسیز کے پاس ہوں, وہ وہاں پہ لوگوں کو دکھائیں, پرائیویٹ شو کریں, وہاں پہ آواز اٹھائیں. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. ہم ابھی بھی امداد پر چلنے والا ملک ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہم کر کیا سکتے ہیں آواز اٹھانے کے علاوہ؟ ہماری آواز سنے گا کون؟ اب یہ کر سکتے ہیں جو آپ کر رہی ہیں کہ اس کا مقابلہ اس سے کرا دو, اس کا مقابلہ اس سے کرا دو. اب مجھے افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے. اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو تمام ایمبیسڈرز کو واپس بلا لیں, ان کی تنخواہیں بند کر دیں, ان کے پیشن پریویلیجز بند کر دیں. کیوں اٹھا رہے ہیں ہم اتنا خرچہ بات؟ اگر وہ ہماری آواز نہیں اٹھا سکتے, آپ جو چیز مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں, مجھے دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ کیوں نہیں وہاں پہ بیٹھ کے وہاں کے طلباء کو دکھا سکتے, وہاں کے ٹیچرز کو دکھا سکتے, وہاں کے انٹلیکچوئلس کو اپنے پرسنل لیول پہ دکھا سکتے؟ آپ کی نشریات تو دنیا کے ہر ملک میں نہیں دیکھی جاتی. تو یہ ایمبیسڈر وہاں پہ بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ ہم غریب لوگ ہیں اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے, تو بلا لیں ان ساروں کو واپس. یہ پیسے بچائیں اور یہ پیسے کسی اور مقصد کے لیے خرچ کریں. مجھے ایک سمپل بات سمجھا دیجیے گا. اس ٹائم پر جب آپ نے کورونا دیکھا تو تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے. اب کہہ رہے جب گھروں میں بند نہیں ہو سکتے, ہم لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر پا رہے, ہر کوئی اپنے گھر سے ویڈیوز بنا رہے ہیں. لوگ بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھر سے سیلفیز بنا رہے ہیں. ہم کتنے دن گھر میں بند رہیں گے؟ اب یہ صرف لاک ڈاؤن ہے. وہاں پہ کشمیر میں لاک ڈاؤن بھی ہے اور کشمیر میں ظلم بھی ہے. لاک ڈاؤن کے ساتھ ظلم تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہم تو صرف گھروں میں بند ہیں, وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے, وہ بھی ہم سے نہیں رہا جا رہا. مجھے بتا دیں کہ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ابھی بھی پاکستان سے آواز اٹھے گی؟ کیا ان کا ضمیر خود نہیں جھنجھوڑا جا سکا؟ کہ اپنا خود نہیں دیکھ پا رہے کہ کشمیری کیسے رہ رہے ہوں گے؟ اب دنیا خود سے کیوں فیصلہ نہیں کر پائے گی؟ دنیا اس لیے فیصلہ کر نہیں پائے گی. میں ایک بار بغیر صاحب میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, اس لیے مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو خاتون کو دیتے ہیں. دنیا اس لیے نہیں کر پائی. دیکھیں محترمہ, یہ ہم نے کیس لڑنا ہے, یہ ہمارا مقدمہ ہے. جی, دنیا کے اندر جب ایسے مقدمات ہوتے ہیں, تو جب انڈونیشیا کے اندر ایک ریاست بنانے کی ضرورت پڑی تو ان کے حامیوں نے یونائٹڈ نیشن کو کنونس کر لیا کہ وہاں پہ کیتھولک ریاست اور کرسچن ریاست بنانی چاہیے. جہاں جہاں ہمارے سفارتخانے ہیں, کیا ان کو یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے؟ اگر ان کو انفارمیشن دی جا رہی ہے تو کیا انفارمیشن کو پڑھ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں؟ اور کیا ان کا مقصد وہاں پہ بیٹھنے کا یہ ہے؟ اور اگر یہ ہے تو مجھے افسوس ہے, پھر ان کو واپس بلا لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں, ہم کسی کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں. اور دنیا میں بہت پرائیویٹ فرمیں ایسی ہیں جو اپنا پبلک ریلیشن کرتی ہیں. وہ ممکن ہے کئی ہمیں اس نوجوانوں پر مشتمل دنیا کے اندر ایسی فرمیں مل جائے جو ہمارے اس موقف کو اور جو انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہے اس کو لوگوں تک, یونیورسٹیوں تک, کالجز تک, اپنا بار رومز تک, انٹلیکچوئل تک, ان کے ایم این ایس تک, ان کے ایم پی ایس تک, ان کی سینٹ تک پہنچا سکیں. ہمیں تو یہ چاہیے. یہ تو نہیں نا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ اور میں بات کرتے رہے. لاہور آپ کراچی میں بیٹھی ہیں, میں لاہور میں بیٹھا ہوں, ہم اپنے ساتھ ہونے والی ایک زیادتی کی بات کر رہے ہیں, کوئی نہیں سنے گا. ہمیں وی ہیو ٹو فائٹ دس کیس ایوری ویئر, آل اوور دا ورلڈ, ان آل دا یونیورسٹی, ایٹ آل بار رومس, ایوری ویئر. بات کری تھی میں بھارت کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی ایک شہادت کا ذکر کروں گی.
हारिस नवाज साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मकबूजा कश्मीर में रियाज नायकों की शहादत, वो एक हाई क्वालिफाइड नौजवान था जिसको हथियार उठाने पर, अगर मैं कहूँ कि मजबूर किया गया तो गलत नहीं होगा, और हथियार उठाने के बाद भी रियाज ने निहत्थे हिंदुओं पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसकी जंग आज़ादी के लिए भारतीय फौज से थी जो जुल्म कर रही थी। हर हिंदू से भी उसकी लड़ाई नहीं थी, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि हर मजहब में अच्छे लोग भी हैं। हिंदुस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम तमाम लोगों को नरेंद्र मोदी या आरएसएस की लिस्ट में नहीं डाल सकते। कुछ लोगों की बहुत अच्छी मेंटालिटी भी होगी जो इंसानियत को समझते हैं। भारत को ये दिखाई क्यों नहीं देता ब्रिगेडियर साहब के उसके खिलाफ आम शहरी हथियार उठा रहे हैं? इसका जिम्मेदार ना पाकिस्तान है ना कोई और, खुद भारत है। नमस्कार मित्रों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे ये मोहतरमा हाथ ऊपर नीचे करके आड़े टेढ़ा मुंह बना के अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए हर रोज़ आए दिन इंडिया पे प्रोग्राम करती है, इंडिया को सुनाती है, इंडिया को सिखाती है कि सेक्युलरिज़म ये है वो है फलाना ढिमका। उसको अपने देश की हालत नहीं दिखती है, जहाँ पे आज़ादी के पहले 35% हिंदूज थे, वो आज लेस देन 3% हो गए। उनको खुद का कुछ नहीं दिखता और आए दिन इंडिया पे प्रोग्राम करना वगैरह वगैरह, इन पे ही उनका गुजारा चलता है। अगर इतना ही टाइम उन्होंने अपने आवाम पे दिया होता, अपने देश पे दिया होता, तो आज पाकिस्तान भिखारी देश नहीं, बड़ा मुल्क होता, तरक्की वाला मुल्क होता। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।